بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. فروغ مرثیہ کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر ڈاکٹر ہلال نقوی اور اصغر مہدی رضوی حاضر خدمت ہیں. ناظرین، آج بات ہوگی ان اداروں کی اور ان شخصیات کی کہ جنہوں نے فروغ مرثیہ کے لیے اپنا کردار ادا کیا. ناظرین، مرثیہ نگار ماشاءاللہ سے پچھلے 500 سال میں 1000 سے زیادہ ہمیں میسر آئے. اس کا تذکرہ جناب عاشور کاظمی نے اپنی کتاب اردو مرثیے کا سفر میں بھی کیا ہے. مگر سوچئے کہ اگر وہ ادارے نہ ہوں کہ جو مرثیے کی ترویج کے لیے کام کرتے رہے ہیں تو شاید مرثیہ ایک کمرے ہی میں بند ہو کر رہ جاتا. مگر آج ان اداروں کی وجہ سے یہ مرثیہ ہند و پاک کے علاوہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. آپ یورپ کی بات کریں یا ایشیا کی، آپ افریقہ کی بھی بات کریں، آپ آسٹریلیا کی بات کریں، آپ نارتھ امریکہ کی بات کریں، ہر بر اعظم میں مرثیے کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں اور یہ سلسلہ صدیوں سے قائم ہے. میں یہاں پر ان اداروں کا تذکرہ کر کے یہ بات رقم کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہمیں ان اداروں کی مزید ضرورت ہوگی، کیونکہ میڈیا کا دور ہے. دور اب یہ ہے کہ ایک کہی ہوئی بات چند سیکنڈوں میں ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. تو ہلال بھائی، یہ ادارے کیا ہیں، کون ہیں، اور انہوں نے آج تک کے مرثیے کی ترویج میں اور فروغ مرثیہ کے لیے کیا کیا کام کیا؟ اچھا دیکھیے، ایک سوال آپ کا بہت عجیب بھی ہے، بڑا اہم ہے، اور آپ نے ایک اچھی بحث کا آغاز کرنے کی طرف چل رہے ہیں ہم لوگ. دیکھیے اصغر صاحب، یہ تھا کہ پہلے جب مرثیے لکھے جاتے تھے تو یعنی یہ میرا مقصد بتانے کا نہیں کہ ادارے نہیں تھے تو مرثیے کا فروغ نہیں تھا، لیکن وہ عہد کے تقاضے جدا تھے. انیس کا دور، واحد علی شاہ کا دور، وہ دوسرا دور ہے. لیکن وہاں ادارہ کن معنوں میں خود بادشاہ کی شخصیت ہوتی تھی. بالکل. دکن کے فرما رواؤں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. قطب شاہ. ہاں، کیسے فروغ مرثیہ ہوا. لیکن یہ چیزیں آئیں جب سر سید کا زمانہ آیا، سر سید تحریک شروع ہوئی ہے، 1857 کا انقلاب آیا. اس کے بعد دیکھیے یہ تبدیلیاں آئی ہیں. چنانچہ میر انیس کا سن وفات 1874 ہے. اسی سال انجمن پنجاب کے مشاعرے شروع ہوئے لاہور میں. انجمن پنجاب کا سن 1874 ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کی ضرورت کیا تھی. اس میں موضوع دیے جاتے تھے. ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے جس کے تحت چیزوں کو ہم سمیٹ کے آگے چلیں. جیسے ایک گھر بنایا جاتا ہے. یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں عہد جدید کے بعد، جسے میں سر سید کے بعد کا دور کہتا ہوں، کہ جب سب ایک طرف کو مائل ہو گئے. کیا انجمن حمایت الاسلام میں اقبال کا نظم پڑھنا، اس کے اجلاس مختلف، بالکل صحیح. تو ترقی پسند تحریک خود ایک پلیٹ فارم ہے، تحریک ہے. ترقی پسند تحریک دیکھیے حلقہ ارباب ذوق ہے. تو ان سب کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. ان سے بڑا رنگ جمع ہے اس سے. جوہر برادران. بالکل. لیکن پاکستان میں آنے کے بعد جب پاکستان بنا، ایک نیا ملک بنا، تو دیکھیے آل رضا نے ایک جگہ مثال کہا کہ پاکستان میں سب سے پہلے مرثیہ نگار شمار ہوتے ہیں آل رضا، کہ ہم پوچھتے پھرتے ہیں کہاں مجلس ہے. یہ ربائی ان کی. تو پتہ کیا ہوتا ہے، جو مجالس ہوتی تھی اس میں مرثیہ نگار پڑھ لیتا تھا. وہ ایک عزاداری کی ترویج میں ان کا کنٹریبیوشن ہے. ان کے گھر میں بھائی میرے یہاں پڑھ لینا، شہادت امام پہ مجلس. لیکن جب ایک اس کو ادبی آہنگ دیا جانے لگا اور یہ خیال آیا کہ بھئی اس کو فروغ ہونا چاہیے. میں نے شاید کسی پروگرام میں کہا تھا کہ جب جوش مدی آبادی یہاں آ گئے تھے پاکستان میں، تو اس کے بعد منور عباس ایڈوکیٹ صاحب نے اپنے سٹی کورٹ کراچی کے ایک چیمبر میں یہ اہتمام کرتے تھے ایک دن کہ وہاں یہ سب لوگ جمع ہوتے تھے. زیبا رضولوی، جوش صاحب، مرزا عالمگیر قدر، اور وہاں مرثیے کی انیس کی مرثیوں میں بات ہوتی تھی. تو دیکھیے اب یہ پلیٹ فارم ملنا شروع ہوا. لیکن بہت بڑا کنٹریبیوشن میں نے اپنے تھیسس میں لکھا ہے. ایک تو انجمن حسینیہ ایرانیان میں میں نے اختر نقوی صاحب کا نام دیا ہے،
جو میری تحقیق ہے ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا. اور ایک اور بڑا کنٹریبیوشن جو اس سے بڑا ہے وہ ایک ہی نام آتا ہے ڈاکٹر یاور عباس کا. بالکل. ڈاکٹر یاور عباس فردوس کالونی میں رہا کرتے تھے. ان کا مکان تھا اچھا بڑا کشادہ صحن تھا اس کا. وہاں ہم اپنی نوجوانی میں جایا کرتے تھے. وہاں انہوں نے مرثی کے سلسلے میں بڑا ایک سلسلہ کیا. ان کے ادارے کا نام نہیں ہے وہ یاور عباس صاحب تھے, لیکن اصغر مہدی صاحب بڑا کنٹریبیوشن ہے. اگر وہاں پر ایک طرف وہ مرثی کے لیے فرمائش کیا کرتے تھے ان تمام لوگوں سے. ان کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو لیبل ماتھے پہ لگا دیا گیا ہے کہ شیعہ کمیونٹی کے لوگ مرثیہ کہتے ہیں, وہ اس کے بنیاد پر خلاف تھے. تو اصغر جلیلی صاحب اور شوکت تھانوی صاحب اور بہت ان گنت نام ہیں. میں نے ڈاکٹر یاور عباس کے مرثیہ ایڈٹ کیے تو شاید میں نے اس کا ذکر کیا ہے وہاں پر کہ وہاں میں نے خود وہاں جو مراثی ہوتے تھے اس میں جناب یہ سمجھ لیجیے آپ کے نسیم روی صاحب مرثیہ پڑھتے تھے. وہاں ڈاکٹر یاور عباس مرثیہ پڑھا کرتے تھے. وہاں آل رضا مرثیہ پڑھا کرتے تھے اور ایک کریم آتی تھی. پھر تحت اللفظ کا فروغ انہوں نے وہاں پہ کیا. اچھا, میں ساتھ ہی ساتھ ناظرین کو دکھا چکا ہوں, اتفاق سے کتاب ہمارے سامنے موجود ہے. یہ مرثیہ نہیں ہے میرا دل ہے دوستوں. یہ 30 مرثیے ہیں ڈاکٹر سید یاور عباس کے, تحقیق و تدوین ڈاکٹر ہلال نقوی. یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے. جی ہلال بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو بعد میں ترتیب پائی ہے. یعنی میرے اعتبار سے یاور عباس شاید آل رضا, شاید نہیں بلکہ یقیناً آل رضا نسیم روی کے قد و قامت کے مرثیہ نگار نہ صحیح, لیکن وہ اپنے خاص انداز کے بڑے ایک قدر شناس آدمی تھے اور ان کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے کہ انہوں نے مرثی کے فروغ میں بہت کام کیا. دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اگرچہ اس موضوع شاید یہ مناسب نہ ہوتا. وہاں تبرکاً چائے پیتے تھے لوگ, وہ شفقی چائے کے نام سے. سرفراز احمد جو آج کل امریکہ میں ہیں, سرفراز احمد کے والد شفق اکبر آبادی, وہ اور نیر مدنی وغیرہ یہ لوگ چائے بنانے میں بڑا اہتمام کرتے تھے. بڑی عجیب طرح کی کشمیری چائے بنتی تھی. تو شفقی چائے اس کو نام دیا گیا. ظریف جبل پوری نے اپنے مصرع کے مجموعے میں شفقی چائے کے نام سے نظم لکھی ہے. ہاں, اس میں ایک مصرع بہت دلچسپ ہے, کیا ہمیں پلا دو کیا گلابی کا واسطہ, بھیا تمہیں رشید ترابی کا واسطہ. تو وہ جو کلچر تھا کراچی کا, اس کا بہت بڑا اہتمام یاور عباس صاحب کے یہاں آپ کو ملے گا. اور یقین مانے ایک پوری تاریخ ہے. میں نے ان سے براہ راست کہا تھا کہ آپ کے اوپر کام ہونا چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ سا آدمی اپنا تفاخر نہیں چاہتا. اچھا, میں تھوڑا سا ذرا ٹاپک کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کروں گا یہاں پہ, کیونکہ آپ نے رشید ترابی صاحب کا واسطہ دے دیا مجھے. تو اسی میں آپ اس زمانے میں آپ نے مرثیے کہنا شروع کیے تھے, اور وہاں پہ میرے خیال میں ایک ہمارے کینیڈا کے اور نامور ادیب ہیں اشفاق صاحب, تو اس زمانے میں وہ شفق میرے خیال میں تخلص کرتے تھے. تو حسین اعظمی صاحب کا ایک شعر تھا آپ دونوں کے لیے, وہ بھی ریکارڈ کی نظر ہو جائے, میں چاہتا ہوں کہ ناظرین جانیں. دیکھیے یہاں حسین بھائی نظر اور یہاں ہوتے تھے سیٹ جعفر حسین بھائی نظر, یہ گجراتی حضرات تھے, اردو کے رسیہ, اور اردو کے بہت سے شاعر, علی نظر صاحب بہت, حسین بھائی نظر بہت عمدہ لہگ کے شعر پڑھتے تھے. ان کے بھائی ان کے یہاں 3 شعبان کو امام حسین کی ولادت کی یادگار محفل کراچی کی ہوتی تھی. میں وہی کہتا ہوں اصغر میرے صاحب, میں اس بات کا مارا ہوا ہوں کہ چیزوں کو یکجا کیا جائے. ہم اس چیز سے بالکل بے نیاز ہیں. چھوٹے چھوٹے آدمی کی لائف کو آپ ایڈٹ کریں تو ان کے یہاں سالانہ محفل ہوتی 30 شعبان کو. تو یہ ہمارا نوجوانی کا زمانہ تھا, تو میں اور اشفاق حسین شفق ہمارے دوست یہ سب وہاں پہ آیا کرتے تھے. تو اور اشفاق جو ہے وہ انجمن عزاداریہ میں نحو بھی پڑھا کرتے تھے, اور اشفاق جو ہے وہ سمجھ لیجیے ہم نے ایک ساتھ MA کیا کراچی یونیورسٹی سے اردو میں. تو اشفاق حسین پھر آرٹس کونسل کی ادبی کمیٹی کو سنبھالا انہوں نے. تو حسین اعظمی صاحب نے اس زمانے میں کہ 2 نوجوان آئے ہیں, اور شاید لوگوں کا خیال یہ تھا کہ منفرد لکھنے والے ہیں, تو ایک مصرع مجھے ان کا یاد نہیں رہا, لیکن انہوں نے کہا کہ در سے ہلال نمودار ہوا اور ادھر سے شفق پھوٹی. اچھا کیا آپ نے اس بات کو محفوظ کر لیا. حسین اعظمی صاحب کا نام دیکھیے, ایک الگ سا نام ہے, وہ بہت عجیب آہنگ لے کے آئے تھے.
کشور قلم کے نام سے انہوں نے ساقی نامے میں بڑے جدید آہنگ کے ساتھ مرثیے لکھے ہیں، وہ بھی ایک چیپٹر ہے. ہمیں حسین اعظمی پہ کوئی بات کرنی چاہیے. نہیں، اور کافی کردار کی درستگی کے لیے ان کے مرثیے جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. تو دیکھیے بات ہو رہی تھی کہ جو ادارے مختلف تھے ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. انجمن حسینیہ ایرانیان، بالکل. اب بتائیے حسینیہ ایرانیان جوش ملیح آبادی اس میں آخری مرثیہ پڑھتے تھے. جی ہاں. صبا اکبر آبادی وہاں ہوتے تھے. جی ہاں. بہت لوگوں کے مرثیے تھے. مجھے جوش صاحب کی پیشخوانی کا افتخار وہیں پہ حاصل ہوا. پھر ایک موقع پہ 1976 میں جوش صاحب علیم تھے، ان کے گھٹنوں میں تکلیف تھی، وہ اسلام آباد سے نہیں آئے تھے. تو اس کے منتظم محمود علی نانجیانی نے مجھے مطلب توبہ کرنی چاہیے کہنے سے پہلے، جوش صاحب نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہلال پڑھیں گے مرثیہ. تو میں ممبر پہ پڑھنے جب گیا تو انہوں نے نام لیا شاعر انقلاب ہلال نقوی. تو میں ممبر پہ بیٹھ کے بہت اس پہ میں نے احتجاج کیا کہ آپ یہ ایک بڑی ذاتی ہے کہ جوش صاحب کا خطاب ہے، یہاں تو جس کو چاہو منسوب کر دو. بے شمار شاعر انقلاب گھوم رہے. تو دیکھیے وہ تھا پھر کل پاکستان فروغ مرثیہ، نسیم اوروی صاحب نے قائم کیا، بہت جاندار اشرا تھا. پھر خود رضویہ کی امام بارگاہ میں یاور عباس صاحب نے آل حسن بالگرامی، جو ان کے برادر نسبتی تھے، ان کے اہتمام میں وہاں پہ 9 تسیم مرثیوں کی مجالس ہوتی تھی. آل حسن بالگرامی المرتضیٰ اسکول کے حادثے میں شہید ہو گئے تھے بیچارے. وہ بڑا ان کا معاملہ تھا. پھر آپ لاہور آ جائیے، انجم حلقہ شعراء اہل بیت، بہت کام ہے اس میں. حسین وحید حسین ہاشمی اور میں نام بھول رہا ہوں، بزرگ تھے وہ اور یہ سب لوگوں نے بڑا رنگ وہاں پہ لگایا. اور سیف زلفی وہاں مرثیہ پڑھ رہے ہیں اور لوگ پڑھا کرتے ہیں. بڑی زندگی پیدا کی. کراچی تو بہت آگے تھا. کراچی کے آگے ہونے کی دیکھیے وجوہات ہیں. ہندوستان سے مہاجرین کی کریم مختلف شہروں سے وہاں پہنچی. بالکل. دیکھیے ایک اور نام لیتا ہوں، خیرپور گڑھ تو تھا نسیم اوروی صاحب کا. دیکھیے کسی پلیٹ فارم سے شاید 9 تسیم مرثیوں کی مجالس اس طرح نہ ہوتی ہوں، لیکن یہ کہ مطلب یہ کہ تحت اللہ نسیم اوروی صاحب سے لے کے آپ کے والد وہاں پر رہتے تھے تحت اللہ سے. آپ نے غالباً وہی آپ کے ڈی این اے میں وہی تحت اللہ خانے تھی جو آپ خیرپور سے آئے. وہاں وجی صاحب ہوتے تھے کیا کچھ خیرپور کے بارے میں، بلکہ آپ زیادہ روشنی ڈالیں گے. بلکہ میں کہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ خیرپور میں کیا اہتمام تھا اس کا، یہ کیا تھا؟ میری کراچی کی پیدائش ہے تو میں خیرپور کے بارے میں اتنا تو نہیں جانتا، مگر ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ بہت سارے مرثیے سے شغف رکھنے والے افراد جب خیرپور میں موو ہوئے تو اس کو پاکستان کا لکھنؤ بھی کہنے لگے تھے لوگ اس زمانے میں. کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں اصغر صاحب کہ ہندوستان سے جو میرٹھ اور جونپور اور اعظم گڑھ اور امروہہ اور یہاں سے جتنے مہاجرین آئے ان کا ایک بڑی تعداد جو ہے خیرپور میں آ گیا. کھوکھرا پاٹ سے جتنے لوگ انڈیا سے کھوکھرا پاٹ سے آئے ان کا مسکن خیرپور رہا. ہاں، اس کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ وہاں پر فروغ دیا انہوں نے زبان و بیان کو. اور نسیم اوروی صاحب خاص طور سے ایک نام تھا کہ وہ وہاں آ کے رہے اور انہوں نے کام کیا. تاریخ خیرپور نسیم اوروی صاحب نے لکھی. اور ہمارے وہاں کے سندھی دوست، سندھی احباب جو تھے انہوں نے اردو میں لکھے شعر اور اردو کی طرف آئے. ہمارے اردو بولنے والوں نے بھی سندھی میں شعر اس زمانے میں کہے. مراد علی خان ناز جو تھے ان کے اردو کا ایسے سلام موجود ہیں جو انہوں نے کہا جس کو نسیم اوروی صاحب نے ایڈٹ کیا. پھر کوئٹہ کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. پروفیسر کرار حسین تو بہت بعد میں وہاں پہ جا کے بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوئے. لیکن وہاں پر اثر جلیلی بہت امپورٹنٹ نام، بہت بڑا نام ہے. اثر جلیلی صاحب نے اور وہاں کے حلقوں نے جو آزاداری کے حلقے تھے انہوں نے وہ اہتمام کیا. پھر یہ ہوا کہ بہت اہم نام، بہت ہی اہم نام پروفیسر سردار نقوی وہاں چلے گئے تھے کوئٹہ. سردار نقوی صاحب وہاں پہ مطلب یہ کہ ان کی بڑی شخصیت کا اثر تھا. بڑے دانشور اور بڑے عالم و دانا آدمی تو ان پر بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کے مرثیوں پر، ان کی فکر پر کام ہونا چاہیے. بہت پہلے جب ہم بالکل نوعمر تھے تو قرآن حکیم اور ہماری زندگی ریڈیو پاکستان سے ایک 5 منٹ کا پروگرام آتا تھا جو سردار نقوی صاحب کیا کرتے تھے روزانہ. وہ کچھ بولا کرتے تھے. عالم آدمی تھے، ان کے جانے کی عمر نہیں تھی، وہ چلے گئے دنیا سے. لیکن یہ کہ ان کا بڑا ہاتھ ہے وہاں پر فروغ مرثیہ میں. اثر جلیلی
प्रोफेसर करार हुसैन, सरदार नकवी साहब, तो देखिए इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब प्लेटफॉर्म बनते हैं तो फिर पता क्या होता है, उनके ज़िम्मे उनका एहतमाम हो जाता है, बिल्कुल, तो फिर कोई करने वाला होता है। अब कोयटा में क्यों जाऊँ, मैं नहीं जा रहा, बिल्कुल, लेकिन ये कि इदारे ने मुझे बुलाया, इदारा मुझे बुला रहा है, वो मेरी नशस्त व बर्खास्त का एहतमाम कर रहा है, भाई एक मेहमान आ रहे हैं, तो यूँ फ़रोग़ मर्सियों को भी रास्ता मिले। अब बादशाहों का ज़माना नहीं है, बिल्कुल, अब वो पजीराई करने वाले नहीं हैं, तो इस तरह हुआ। फिर मर्सी इस तरह भी हुआ कि हम इसमें देखिए एक शोभा आपके यहाँ आना चाहिए, कभी काम कीजिएगा, आप तो बड़े काम कर रहे हैं कि ये फ़रोग़ मर्सिया की एक सूरत तो पाकिस्तान की हद तक रही, हिंदुस्तान में भी एक फ़ज़ा बनी, और लखनऊ में और दूसरी जगह पर ख़ुद तजदीद मर्सिया के नाम से अजीम अमरोवी ने अमरोई में एक इदारा बना लिया, जी जी, वहाँ मर्सिया फ़रोग़ होता था। इसी तरह ये चीज़ बढ़ते बढ़ते आप चाहे इन इदारों से मुतासिर न हुए हों, लेकिन आपके खून में और आपकी फ़िक्र में वो चीज़ें मौजूद थी। चुनाचे आपने जब फ़रोग़ मर्सिया इंटरनेशनल, अभी घुट्टियों चल रहा है वो, उसकी बहुत कम उम्र है, लेकिन आपने उसको बिल्कुल ही जदीद ऐसे से मुंसलिक कर दिया। डॉक्टर यावर अब्बास, नसीम अमरोवी, अख्तर नकवी और असर जलीली और या सरदार नकवी का ये एहतमाम जो था, हल्का शौर्य अहले बैत, वहीदुल हसन हाशमी, ये वहीदुल हसन हाशमी ये दूसरा दौर है। जी जी, आप तीसरे दौर में दाखिल हुए और जहाँ एक नया सिस्टम जो आज की सोशल मीडिया की दुनिया से मुंसलिक है, और आपने उसको नई शक्ल दी। लेकिन एक शोबा ऐसा है कि असगर नदवी साहब आप ही आइंदा उस पर काम करेंगे, रेडियो पाकिस्तान की बड़ी खिदमत है जी हाँ, फ़रोग़ मर्सिया में, जी हाँ, बहुत खिदमत है। यहाँ तक कि प्रोफेसर मुश्तबा हुसैन ने आबिद रिजवी के साथ मिलके, मुश्तबा हुसैन साहब शोबा उर्दू के चेयरमैन थे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, वहाँ रोज़ाना वो एक तकरीर किया करते थे मुहर्रम के ज़माने में, और मर्सिया अहद बहद के नाम से वो डॉक्यूमेंट गैर मतबूआ है, वो उन्होंने मुझे दी थी, और हमारे दोस्त डॉक्टर मोहम्मद रज़ा काज़मी जो है उनको भी उन्होंने दस्तखत करके वो पूरा डॉक्यूमेंट दिया, गैर मतबूआ है, किसी वक्त सामने आएगा वो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मतलब ये कि रेडियो का बड़ा दखल है। फिर इसके साथ साथ रेडियो की वजह से प्लेटफॉर्म फ़ायदा हुआ, अदाकार आ गए इस तरफ, जी जी, बिल्कुल, अदाकार आ गए। मुश्ताक अहमद शुरू में था, या तलत हुसैन जो अदाकार हैं वो अपने अंदाज से पढ़ते हैं, अदाकार मोहम्मद अली पढ़ते थे, तारिक अजीज़ पढ़ते हैं, बहुत से लोग आए। इसमें ज़्यादातर लोग जो थे ज़ेड बुखारी के इन्फ्लुएंस से भी शहर यार खुद्दूसी पढ़ा करते थे, खुदूसी, हाँ बहुत नाम आए। तो ये बुखारी साहब का भी एक अलग कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने ये फ़ज़ा हमवार की वो बनाया। तो मैं समझता हूँ, एक आखिरी में समेट के बात कहूँ, प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी होते हैं। अब आप कनाडा में बैठे हुए हैं और टोरंटो में हैं, और अपनी फ़िक्र के साइंस के आदमी हैं, इंजीनियरिंग के, और जनाब आपने फ़रोग़ मर्सिया इंटरनेशनल बनाया, तो अब एक फ़ज़ा वहाँ से नहीं शुरू हुई, और एक और कदम जो है बुलंदी की तरफ जा रहा है। सब एक तरफ जमा है, मैं एक तरफ हूँ, तो ये है। नहीं, मगर इसमें एक मैं ये भी किरदार कहूँगा कि एक ज़माने में जामे इमामिया हुआ, फिरदौस कॉलोनी में अशरा हुआ, इसके अलावा कहकशां में शाहिद नकवी साहब क्या हुआ। देखिए ये बात तो मेरी कहने रह गई, जब ये लोगों का दौर गुजर गया, जी जी, तो ज़ाहिर है वो फिर कराची के हालात ऐसे हो गए, इसमें सियासी हालात का दखल है, और अफरा तफरी मच गई। तो फेडरल एरिया में अंचोली में भी एक मराकज़ कायम हुए, और बहुत बड़ा दखल है कहकशां। शाहिद नकवी उसके बानी थे, शाहिद नकवी ख़ुद बड़े मरसिया निगार हैं, और शाहिद नकवी साहब के साथ शुरू में सरदार नकवी शरीफ थे। और कहकशां में मेरे ये सारे मरसिया, हाथ चराग, आवाज़ अलहम्द, मैंने कहकशां में ही पढ़े, और वहाँ बड़ा दखल है। वो मरसिया अब भी होते हैं, ज़ाहिर लोग गुजर गए, सब चले गए। या ख़ुद इदारा यादगार यावर था, जिसमें सरदार नकवी साहब थे, शादा देलवी साहब का बड़ा दखल है इसमें, सरफराज अहमद हमारे दोस्त हैं, उनका बड़ा हाथ है। तो इन सब ने मिलके बाद में काम होगा, बड़ा मरसी के चराग रोशन किए। जी, कलीम आले अबा शाहिद नकवी साहब, आम तौर पर उनका कलाम हर साल आप सुनते हैं, अब आए हो बाबा, हर साल PTV पर टेलीकास्ट होता है इज़्ज़त लखनवी साहब की आवाज़ में। असल में फ़रोग़ मर्सिया जो है वो एक तरह से मेरे नज़दीक तरवीज़ मर्सिया की ज़रूरत है। इसमें इदारों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर इदारे ना हो तो इतना एहतमाम ना हो सके। बिल्कुल। दूसरा, मर्सिया जो है वो पेश किया जाता है उस ऑडियंस में जो कि मर्सिया की समझ बूझ रखती हो। हाँ। और ज़रूरत इस बात की है मेरे नज़दीक, जो मैं समझता हूँ आजकल के दौर में, कि अब वो वक्त गुज़र गया कि जहाँ पे
مرثیہ 2.5 گھنٹے کا پیش کیا جائے ہاں یا 2 گھنٹے کا پیش کیا جائے. اس ٹاپک کو بہت ضروری ہے ناظرین کو بتلانا. اب جو مرثیہ کی مجلسیں جہاں جہاں ہو رہی ہیں، لکھنؤ میں بھی ادارہ تحفظ مرثیہ خوانی جو ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے. ہر سال محرم میں 10 مجالس کا انعقاد ہوتا ہے بڑا کام عشرے میں، اور اس میں وہاں کے مایہ ناز شعراء اور پڑھنے والے جو ہیں تحت اللفظ خان جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے کہ نہیں جی یہ کام نہیں ہو رہا، مگر کبھی کبھار چیزیں دب جاتی ہیں مگر پھر ابھر کے سامنے آتی ہیں. ہاں اور میرے خیال میں اب مرثیہ دوبارہ جو ہے وہ واپسی کی طرف آ رہا ہے. بالکل اور فروغ مرثیہ انٹرنیشنل ہو یا ادارہ تحفظ مرثیہ خوانی ہو یا کل پاکستان فروغ مرثیہ ہو یا نور ہدایت فاؤنڈیشن ہو، جتنے بھی ادارے ابھی کام کر رہے ہیں، الفاظ فاؤنڈیشن ہو گئی، اقبال کاظمی صاحب اقبال کو کاظمی مرثیہ صاحب کا فاؤنڈیشن مرثیہ فاؤنڈیشن میں مسلسل بالکل بھول نہیں سکتا. ایک طرح سے مؤسس مرثیہ فاؤنڈیشن ہونے کے علاوہ مرثیہ نگار بھی تھے، ہاں اور انہوں نے فار ایگزامپل میر خلیق کے مرثیے ہمارے سامنے پیش کیے، اور بہت بڑا نام جنہوں نے اپنی زندگی صرف کی فروغ مرثیہ کے لیے. بالکل اور انہی کا جو ایک قطعہ ہے ان کی کتاب پر بھی تحریر ہے کہ اس تعصب اور گھٹن کے دور میں لمحہ لمحہ مر رہا ہے مرثیہ، شاعرو آؤ مدد کے واسطے استغاثہ کر رہا ہے مرثیہ. کیا کہنا، اور میرے خیال میں یہ استغاثہ جو ہے یہ ہر دور کا استغاثہ ہے، اس پہ لبیک کہنا ہماری ذمہ داری ہے. بالکل اور اس میں یہ فرق نہیں کہ آپ کینیڈا میں ہوں یا امریکہ میں ہوں کہ کراچی میں ہوں کہ انڈیا میں ہوں، مقصد فروغ مرثیہ ہونا چاہیے. کیونکہ فروغ مرثیہ اگر آپ عقلی طور پہ دیکھیں تو آپ کی ادبی ذمہ داری ہوئی، اور اگر آپ عقیدت کے طور پر دیکھیں تو آپ کی یقیناً عزاداری کی ایک طریقے سے صنف عزاداری ہے. تو ناظرین اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے، یہ ایک اپنا موضوع ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مرثیہ حسن یوسف ہے، اسے بازار میں پیش کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں اداروں کا ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مرثیہ کی ترویج بھی ہو اور لوگوں تک ہمارے مرثیہ نگار شعراء کا کلام بھی پہنچے. اسی کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.